سر یہ بتائے گا کہ ایکسپیکٹیشنز تو ویسے بہت سے کارکنان کو بھی تھی، دونوں جانب سے تھی، کہ ایک عدم استحکام کا ماحول تھا، اس کو کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہونے میں یا کم از کم کچھ وقت کے لیے پاز ہو گیا ہے، اور دونوں طرف سے بیان بازی کے بجائے اب بات چیت کی راہ ہموار ہوئی ہے. لیکن آپ کے خیال میں جن 2 ڈیمانڈز کا ذکر کیا جا رہا تھا، اس کے علاوہ بھی پس پردہ کوئی چیز ہے جو کہ ایجنڈے پر ہے، یا آپ کے خیال میں 2 پوائنٹ ایجنڈا ہی ہے جس پر بات ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایجنڈا سٹارٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں، اور یہ بھی بڑی زبردست چیزیں اگر اسی پہ بات ہو جائے. جو حیران کن میرے لیے بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک گورنمنٹ کیا چاہتی ہے یا ان کی طرف سے کیا ٹی او آرز ہیں، اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا. ابھی آپ نے شاید آج جو اسپیکر صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہو، عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے ہماری ڈیمانڈس کا حوالہ تو دیا لیکن اپنی ڈیمانڈس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. بٹ اپیرنٹلی کیونکہ گورنمنٹ از آن دا ریسیونگ اینڈ، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور ہم سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں پورا پاکستان کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ کچھ دیکھنے کو ملیں گے. اور اس میں اوبیسلی آج مذاکراتی کمیٹی نے ان کو بتایا بھی صحیح کہ کم از کم آپ جو یہ لوگ چھاپے مار رہے ہیں، نئے کیسز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر تو وقتی طور پہ فل سٹاپ ہی کر لیجیے. اب نے یہ کہا جی خان صاحب کے اوپر آپ نے 200 کے قریب کیسز بنا دیے. فیئر انف، ہم چاہتے ہیں ہمیں پولیٹیکل جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو چلنے دیں، جو کیسز کا فیصلہ اس کو آنے دیں. آپ کم از کم نئے کیسز تو نہ بنائیں. اب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی منڈے کو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن اپیرنٹلی چلیں جی فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا جو کہ انہوں نے دینا ہی تھا. اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اس کو اوور ٹرن کراتے ہیں، اپیل میں جا کے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی بڑا فورم ہے، ساری دنیا دیکھے گی، اڈیالہ میں جو سیشن کورٹ کے جج صاحب دیکھ رہے ہیں اس کا ڈیسیژن کیا آنا، ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کون ایویڈنس اور کون وٹنس دے رہا ہے. اب اپیل اوور ٹرن ہو جاتی ہے تو خان صاحب پھر اگر رہا ہونے کی نوبت آتی ہے تو لیٹ اس گو. سو جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر باشمول خان صاحب اور باقی پوری لیڈرشپ ہمارے جو ورکرز پہ ہو رہی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں دے ہیو ٹو پٹ اے فل سٹاپ ٹو اٹ. اینڈ دیٹس ون کانفیڈنس بلڈنگ میئرز دیٹ وی ایکسپیکٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے نظر آئے گی. صرف یہ بیان بازی کہ ہم آئے درخواستاً برخواستاً اور گپ شپ کر کے چلے جائیں، I don't think that won't really serve any purpose. سر لیکن اب یہ تو آپ نے بڑا کلیئر ویژن دے دیا کہ پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے، لیکن اب 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب سے لے کے اور کئی لوگ ایسے ہیں ایون حکومت میں جو یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے خان صاحب کا جیل میں رہنا بہتر ہے، اس حکومت کے لیے بھی خان صاحب کا جیل کے اندر رہنا بہتر ہے. اچھا پھر یہ کہ اس حوالے سے کچھ رومرز بھی رہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر کی کچھ لیڈرشپ ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب آئیں، کیونکہ وہ باہر آئیں گے تو وہ ایک مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں. ایک تو کیا واقعی اس حوالے سے پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ دوسرا، اس گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کیس میں خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے تو اگلے ہی لمحے ایک اور کیس میں ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے. تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ مان جائے گی ان کی رہائی پر؟ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس کی اسٹیٹمنٹ وہ خود ہی اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں. اب یہ نہیں انہوں نے تو خود بتا دیا، سوالن نہیں جواباً انہوں نے کہا کہ ان کے لیے اندر ہی رہنا بہتر ہے. خیز قسم کا بیان ہے کہ جی کہنا کہ ہم چاہتے ہیں. دیکھیں اب پاکستان تحریک انصاف کی پوری دنیا جانتی ہے جس قسم کی تکلیف میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر لیڈرشپ مین لیڈرشپ باشمول خان صاحب نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ کسی سے کوئی چھپی ڈلی نہیں. آپ 26 نومبر تک ہماری جو ایک پروٹیسٹ موومنٹ رہ گئی ہے تھرو آؤٹ، 8 فروری سے پہلے 9 مئی سے لے کے 26 نومبر تک کا یہ جو 1.5 سال کا سفر ہے، جس قسم کی تکلیف برداشت کی ہے، اس میں یہ کہنا کہ وہ سارے چاہ رہے تھے کہ خان صاحب آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم تو دعا کرتے ہیں اور اللہ سے ہم کیا پورا پاکستان دعا کرتا ہے خان صاحب کل واپس آ جائیں. لیکن اس گورنمنٹ کی ایک جو ہٹ دھرمی ہے وہ آیا ہے. مطلب آپ نے خود ابھی، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج مذاکراتی کمیٹی نے گورنمنٹ کو بھی کہا کہ آپ ایک جگہ پہ لائن ڈرا کر دیں کہ یہ 200 کیسز ہیں خان صاحب پہ، 201 نہ کریں، ہمیں ان 200 کو لڑنے دیں. ہم لڑیں گے کورٹ، ہم آپ سے کوئی کسی قسم کا لیوریج نہیں مانگ رہے، کوئی کسی آسانی نہیں مانگ رہے، ہمیں لڑنے دیں. اگر وہاں سے ہماری ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور خان صاحب آزاد ہیں تو ہم اس کے بعد ان کو وائر لے آئیں گے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ہم انہیں لنڈن بھیج دیں، ہم انہیں کہتے ہیں جہاز میں بنی گالا بھیج دیں. یہ جو اسٹیٹمنٹ بار بار آ رہی ہے کہ جی بنی گال اور کے پی کے، ہم اس قسم کی لینینسی بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کیسز کو کنٹیسٹ کرنے دیا جائے آن لیگل گراؤنڈز اور ان کو ڈکٹیٹ نہ کیا جائے، ان کورٹس کو کینگرو کورٹس نہ بنایا جائے. دس از واٹ ریئلی ایکسپیکٹ. اچھا لیکن اب سر کچھ جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب، جیسے یہ خبر آئی آپ نے خود ہی اس کا حوالہ دے دیا کہ خان صاحب کو نے بظاہر اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا. فیصل چودھری صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ان کو آفر ہوئی تھی بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کی، لیکن کیا ہی اچھا ہو جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کو مشرف صاحب نے آنے دیا تھا خاص ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر، لیکن آنے کے بعد انہوں نے اڑا دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، وہ بالکل ڈیفرنٹ پولیٹیشین بن گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب پاکستان واپس آئے 2013 میں تو وہ کچھ اور طے کر کے آئے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد سچویشن چینج ہو گئی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا.
خان صاحب یہ کیوں نہیں کر سکتے ایز اے پولیٹیشین؟ میرے لیے کہ وہ باہر آ جائیں اور اس کے بعد میرے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب ہماری پارٹی کے علاوہ ان سب کے لیے سارے عزت دار ہیں، محترم ہیں بڑے، بٹ خان صاحب کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہی ڈز ناٹ کمپرومائز. اب یہ کمپرومائز کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، کیا ڈیل کے نتیجے میں یا بات چیت کے نتیجے میں یہ لینینسی لینا کہ میں بنی گالا چلا جاؤں یا کے پی کے جیل میں چلا جاؤں، اس کو پاکستان کی عوام کیسے دیکھتی ہے اور خان صاحب کیسے، ہر بندے کا اپنا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اگر ایسا کیا تھا یا نواز شریف صاحب نے کیا، یہ ان کا اپنا ہے. جو لیگسی خان صاحب مینٹین کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لینینسی کسی طور پہ یہ نہ لی جائے کہ ہم کو وہ چاہتے ہی ہیں کہ مجھے میرے کیس کنٹیسٹ کرنے دو، ہمیں نرمی نہیں چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور دوسری بات یہ بھی ہے، اس گورنمنٹ اور اس نیریٹو کو ہم یہ سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ڈیل اور خان صاحب باہر آ گیا، کیونکہ انہوں نے پھر اوور آل پوری دنیا کو دیکھیں جی یہ تو ہمارے اسی طرح کے نکل آئے. سو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہتر ہیں، پر ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور خان صاحب اپنے طریقے کو فالو کرتے ہیں. بالکل صحیح، پوائنٹ کلیئر.